بجمالك عبدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محروم ہو نجومنا گلشن کے پھول کا مہرو مہو نجوم. مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر کہتے ہیں سورج کو. ہمارے یہاں مہر وہ بھی کہتے ہیں کہ جو نکاح کے وقت باندھے جاتے ہیں، مگر جب مہر و ماہ یہ دونوں ایک ساتھ بولے جائیں گے تو یہ اب رہن دو جو بھی ہے چلنے لگا. تو مہر و ماہ میں جب کہا جائے گا تو مہر کا مطلب ہے سورج اور ماہ کا مطلب ہے چاند اور نجوم کسے کہتے ہیں؟ تاروں کو. سمجھے آپ؟ تو یہ تینوں چیزیں آپ سمجھیں. اب آپ سنیے. مہرو مہو نجوم نا گلشن کے پھول کا. یا رسول اللہ. مہرو مہو نجوم نا گلشن کے پھول کا جو ہے مقام آپ کے قدموں کی دھول کا جو ہے مقام آپ کے قدموں کی دھول کا. مہرو مہو نجوم نا گلشن کے پھول کا. اور یہ بھی ایک مطلب ہے، سماعت فرمائیں. اعمال پر ہے ناز نا غم ہے قبول کا. جو ہم یہ اعمال کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ جو ہم سب نیک کام کرتے ہیں، ہمارے کرنے کی حالت یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو. بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسا انداز ہے، نہ ہمارے پاس صحیح طریقہ ہے، نہ صحیح سلیقہ ہے، نہ ہمیں صحیح انداز پتہ، بس کیے جا رہے ہیں. تو ہم تو اس بات کا بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال کی کوالٹی ہی ایسی نہیں ہے کہ جو قبول ہو. ہمارے اعمال کا تو حساب کتاب ہی ایسا نہیں ہے کہ جو بارگاہ الہی میں قبول ہو. ہم تو اتنے بیکار ڈھنگ سے کرتے ہیں، ہمیں سلیقہ ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کا، نہ روزہ رکھنے کا، نہ حج کرنے کا، بس کیے جا رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے پاس صحیح ڈھنگ بھی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے ہمیں اسلام نے تو بتایا ہے، ہمارے نبی نے تو بتایا ہے، مگر ہمیں آیا ہی نہیں. نہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آیا، نہ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنا آیا. اب آپ کہیں گے کہ صاحب نماز صحیح طریقے سے پڑھتے تو ہیں،
نماز تو ہم بالکل صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، ہمیں نیت بھی آتی ہے، ہمیں سبحانک اللہم بھی یاد ہے، ہمیں قرآن شریف بھی یاد ہے، ہمیں تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سب یاد ہے، اور تحیات بھی یاد ہے، صحیح تو پڑھتے ہیں ہم. یہ آپ اپنے حساب سے صحیح پڑھتے ہو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب. وہ نماز نہیں ہے کہ جس میں نمازی کا دل نماز میں حاضر نہ ہو. ہم تو اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں بس صحیح، ہمارے حساب سے صحیح ہے، مگر اسلام اور ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کون سی نماز چاہتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا نماز پڑھے تو اس کا دماغ اس کا دل وہ بھی نماز میں ہونا چاہیے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نیت تو باندھ لی ہم نے، سوچے ہو رہے تھے ارے یار باہر اسکوٹر کھڑی کری تھی کوئی لینا جائے. ہم نے نماز کی نیت باندھ لی اور ہمارا دماغ کہاں پر ہے، یار دکان کو ایسی چھوڑ آیا تھا، پتہ نہیں کوئی دکان سے سامان اٹھا کے نہ لے جا. یہ سوچ رہے ہماری ماں پہلے نیت باندھ لی نماز کی، واشنگ مشین پہ کپڑے پڑے، سوچ رہی کہیں پانی نہ رک جا یا لائٹ نہ چلی جا. تو ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم اپنے حساب سے ہی صحیح پڑھتے ہیں. اسلام نے ہمیں کون سی نماز کا حکم دیا کہ نماز ہو تو دماغ میں نماز کے علاوہ کچھ اور نہ آنے پائے. نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دل میں نماز کے علاوہ کچھ اور نہ آنے پائے. دل و دماغ سب کچھ نماز میں ہونا چاہیے. اب آپ سوچئے کہ اگر اس پیمانے پر ناپ لیا جائے تو کیا ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے؟ ہمارا روزہ رکھتے ہیں، ہمارا حساب کیا ہے؟ صاحب شہری سے لے کے اور افطار تک، ارے بھائی ہم نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، ہم نے تو اپنا تھوک منہ میں جمع کر کے وہ بھی اندر نہیں لیا، ہمارا روزہ بہت بڑھیا ہے. مگر اسلام آپ سے کون سا روزہ چاہتا ہے؟ اسلام تو آپ سے یہ روزہ چاہتا ہے کہ صرف کھانے کا روزہ نہ ہو. بھیا اے بھائی، شریعت آپ سے کون سا روزہ چاہتی ہے؟ اسلام آپ سے یہ روزہ چاہتا ہے کہ صرف پانی پینے کا ہی روزہ نہیں، صرف کھانا کھانے کا ہی روزہ نہیں، بلکہ انسان کے ایک ایمان والے کے جسم کے ہر پارٹ کا، ہر حصے کا روزہ ہونا چاہیے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلنے پائے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے ہماری زبان سے گالی نہ نکلنے پائے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے ہمارا ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے اٹھ نہ جائے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمارا دماغ اپنے کسی عزیز، اپنے کسی بیمانی بھائی کے لیے غلط نہ سوچے. اسلام ہم سے یہ والا روزہ چاہتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ کیا ہم وہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں. اس بات سے بے فکر ہو کر رہے ہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں، مگر پڑھے جا رہے ہیں. ہمارا روزہ ہو رہا ہے کہ نہیں، مگر رکھے جا رہے ہیں. کیوں یہ اتنی بے فکری کے ساتھ؟ کیوں کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ، ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا. ہماری کوالٹی ایسی نہیں، مگر پھر بھی کیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ بے فکری کیوں ہے؟ بس آپ یہ شعر سماعت کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بے فکری کیوں ہے. کہ اعمال پر ہے ناز نہ غم ہے قبول کا. اعمال پر ہے ناز نہ غم ہے قبول کا.
کیوں کام آئے گا ہمارے وسیلہ رسول کا، کام آئے گا ہمارے وسیلہ رسول کا۔ ہماری نمازیں بھلے اس قابل نہ ہوں کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں، ہمارے روزے بھلے اس قابل نہ ہوں کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، ہمارا حج، ہمارے دیگر اچھے کام بھلے اس قابل نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے، ہمارے اعمال کی کوالٹی اگرچہ خراب ہو، لیکن میدان قیامت میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے پیارے محبوب کا وسیلہ پیش کریں گے کہ مولا ہم گناہگار ہیں، مولا نہ ہم سے نماز پڑھنی آئی، نہ روزہ رکھنا آیا، نہ حج کرنا آیا، نہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی، نہ اچھے طریقے سے ہم نے کام کیے، ہم نے اگر نیک کام بھی کیے تو اس میں نمائش کا ہمارا جذبہ رہا، ہمارا اس میں دکھاوے کا جذبہ رہا۔ مولا کام تو ہمارے اچھے نہیں ہیں، مگر مولا ہم آئے ہیں تو تیرے پیارے محبوب کے وسیلے سے آئے، تیرے پیارے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے کہ ہمارے اعمال اگرچہ ناکاروں ہوں مگر بارگاہ الہی میں رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا وسیلہ ضرور قبول فرمائے، اور اس کے پیارے محبوب کے وسیلے سے ہماری بات ضرور بن جائے گی، ہمارا بیڑا ضرور پار ہو جائے گا۔ تو اعمال پر ہے ناز نہ غم ہے قبول کا، کام آئے گا ہمارے وسیلہ رسول کا، کام آئے گا ہمارے وسیلہ رسول کا۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث شریف بھی یاد آتی ہے، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی، صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا، بے شک، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور چاہے انہوں نے ایک نماز پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، ایک روزہ رکھا ہو کہ نہ رکھا ہو، چاہے انہوں نے ایک بھی حج یا عمرہ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، لیکن اگر انہوں نے ایمان کی حالت میں، بھئی بہت سارے صحابی ایسے ہیں نا کہ ابھی ایمان ہوئے لائے، ابھی مسلمان ہوئے، پیارے آقا کو دیکھا اور فوراً ان کا وصال ہو گیا، یا فوراً شہید ہو گئے، تو نہ انہیں نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ دینے کا، نہ حج کرنے کا، نہ روزہ رکھنے کا، کوئی موقع ان کو نہیں ملا، بس مسلمان ہوئے، پیارے نبی کو دیکھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ صحابی کہ جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ اور کوئی نیک کام کیا، بس ایمان لائے، پیارے نبی کو دیکھا، صحابی ہو گئے، وہ صحابی غوث اعظم سے افضل ہیں، وہ صحابی غریب نواز سے افضل ہیں، وہ صحابی صابر پاک سے افضل ہیں، سارے ایمان والوں سے افضل ہوتے ہیں وہ، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بڑا نیک کام کیا، سب سے بڑا اونچا کام کیا، سب سے بڑا اچھا عمل کیا، اور وہ کیا کیا کہ ایمان کی حالت میں پیارے نبی کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، بے شک، اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے۔ تو یہ والا کام کرنے والا امت میں، ایمان والوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحابی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ
قیامت کب آئے گی؟ بھئی قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ جی بھئی چاہے ابھی آ جائے، چاہے کل آ جائے، چاہے 1 مہینے کے بعد آئے، 1 سال، چاہے 1000 سال کے بعد آئے، چاہے 50,000 سال کے بعد آئے، مگر آنی تو ہے، قیامت آنی ہے۔ ساری دنیا کو ختم ہو جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو قیامت کے بارے میں بتاتے ہی رہتے تھے کہ دیکھو قیامت آئے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو رکھ دو بیٹا، اے بھیا تو آنی ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا رسول اللہ قیامت آئے گی کب؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان صحابی سے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابی، تم قیامت کی فکر کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا تم نے کچھ قیامت کی تیاری کری ہے کیا؟ یہ جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو کیا صحابی نے ہٹ کیا، یا رسول اللہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی نہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ کوئی اور اچھے کام کیے ہیں، ابھی ہمارے پاس کیا، ہم کیا تیاری کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں، صدقہ و خیرات بھی نہیں کر پاتے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی نہ زیادہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج۔ یا رسول اللہ کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ اتنا ضرور ہے کہ نمازیں بھلے نہ پڑھی ہوں، حج بھلے نہ کیا ہو، روزے بھلے نہ رکھے ہوں، مگر یا رسول اللہ اتنا ضرور ہے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی اچھے کام ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ہاں یہ ہے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی پریشان مت ہو، میدان قیامت میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو بے فکر رہو، پریشان مت ہو، تم میدان قیامت میں میرے ہی ساتھ رہو۔ اور میاں میدان قیامت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایسی ویسی جگہ نہیں ہوں گے، سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، بے شک۔ سب سے بڑھیا مقام پر ہوں گے، سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو پیارے آقا نے ہمیں اشارہ دے دیا کہ اگر ہم پیارے آقا سے محبت کریں گے تو جہاں پیارے آقا رہیں گے ہم غلام بھی وہی رہیں گے، بے شک۔ جہاں آقا رہے گا غلام بھی وہی رہیں گے، جہاں ہمارے نبی رہیں گے امتی بھی وہی رہیں گے۔ تو اعمال بھلے میدان قیامت میں ساتھ دیں کہ نہ دیں، مگر ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بے شک۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ کملی والے داتا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اعمال پر ہے ناز نہ غم ہے قبول کا، کام آئے گا ہمارے وسیلہ رسول کا، کام آئے گا ہمارے وسیلہ رسول کا۔ اور ایک شعر اور سماعت فرمائیں، عطا ہو۔ محروم ہو نجوم نہ گلشن کے پھول کا، کام آئے گا جو نظر میں مرقد میں حشر میں۔ آپ یقین جانیں یہ 3 جگہ ایسی ہیں
کہ اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، بے شک اور کوئی دوسرا بھی اگر کام کرے گا تو وہ پیارے نبی کے کہنے پر اور ان کے وسیلے سے ہی کرے گا۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے نا، بہت کام کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، جب انسان کی موت کی وقت ہوتا ہے نا تو جب فرشتے آتے ہیں اور روح کو جسم سے نکالتے ہیں تو ہماری روح جو ہے نا وہ جسم میں جگہ جگہ بھاگتی ہے، بچنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب فرشتے انسان کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں تو اتنی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، اتنی پریشانی کے ساتھ نکلتی ہے کہ اس پریشانی اس تکلیف کو میں آپ کو جملوں میں اور الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی صحیح آدمی کو اس کا چاقو مار کے پیٹ کاٹ کے اس کے ہاتھوں کو نکال لیا جائے کتنی تکلیف ہوگی، صحیح بات ہے۔ اس کا پیٹ چاک کر کے اور اگر اس کے پھیپھڑے نکال لیے جائیں کتنی تکلیف ہوگی۔ جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو اس سے کہیں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ تو ایمان والے ہیں نا، ہم اور آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، تو جب ایمان والے کی روح نکالی جاتی ہے، جب ایمان والے کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے نکلتی ہے روح کہ جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آٹا آپ کے سامنے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہماری بہن بیٹی کا بال اس میں گر جائے اور وہ بال جب اس میں سے نکالتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ آدھا آٹا ادھر ہو جاتا ہے، آدھا ادھر ہو جاتا ہے، نہیں نا؟ بال نکالا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے نکالا تھا، سب برابر ہو جاتا۔ بال نکالا پتہ ہی نہیں چلتا کس جگہ سے نکالا تھا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کی روح نکلتی ہے بڑی تکلیف سے نکلتی ہے، لیکن جب ایمان والے کی روح نکلتی ہے تو بالکل اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ وجہ ایسا کیوں؟ بھئی ایمان والا بھی تو انسان ہی ہوتا ہے، بھئی آدمی مسلمان ہو یا نہ ہو مگر انسان تو ہوتا ہے نا، تو انسان کی روح تکلیف سے نکلتی ہے، مگر مومن ایمان والے کی روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ سن لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ایمان والے کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو اس ایمان والے کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس چہرے پاک کو دیکھنے میں وہ ایمان والا اتنا ڈوب جاتا ہے، اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، نام سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، مگر وہ ایک بادشاہ کے یہاں غلام تھے۔ اس وقت تک ایک بادشاہ کے یہاں غلام کی حیثیت سے تھے، مگر بہت خوبصورت۔ حضرت زلیخا جو آپ کی بیوی ہیں، وہ ایک بادشاہ کی، اسی بادشاہ کی وہ بیٹی۔ تو جب حضرت زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے ہوئی تو جو ان کی ساتھی عورتیں تھیں، جو ان کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے ان کو تانا دیا، ارے تم تو شہزادی تھی، تم تو بادشاہ کی بیٹی تھی، تم نے ایک
عام آدمی سے شادی کر لی؟ تمہیں تو کسی مہاراجا سے شادی کرنی چاہیے تھی، کسی بادشاہ سے شادی کرنی چاہیے تھی، کسی بہت پیسے والے سے شادی کرنا چاہیے تھی، مگر تم نے ایک عام انسان سے شادی کر لی؟ یہ تم نے کیسی بیوقوفی کر لی؟ تو جب ان سہیلیوں نے تانا دیا تو حضرت زلیخا نے فرمایا کہ تم نے ابھی میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، تمہیں بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے یوسف کتنے خوبصورت ہیں، اگر تم میرے یوسف کو دیکھ لو تو یہ تانا دینا بھول جاؤ گی۔ تو اچھا تم نے جن سے شادی کی ہے وہ یوسف اتنے خوبصورت ہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بھی تو دیدار کراؤ، ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں یوسف کو کتنا خوبصورت ہیں۔ تو اچھا دیکھنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے دکھا دیں گے، مگر ایک شرط ہے میری، میں تمہیں اپنے شوہر حضرت یوسف کا دیدار کرا دوں گی، مگر ایک شرط ہے میری۔ اچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو شرط یہ ہے کہ جب وہ نکلیں گے تمہیں دیدار کرانے کے لیے، جب وہ آئیں گے اور تم ان کا دیدار کرو گی تو اس وقت نہیں ضرورت نہیں، ہوا چل رہی ہے اتنی کہ کام چل جائے گا، نہیں رہنے دو کوئی دقت نہیں، تو میں تمہیں ایک نیبو دوں گی اور ایک چھری دوں گی، تمہیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور چھری سے وہ نیبو کاٹنا ہے، بس جیسے ہی تم نیبو کاٹنا شروع کرو گی اسی وقت میرے شوہر حضرت یوسف گزریں گے، تمہیں نیبو بھی کاٹتے رہنا ہے اور میرے شوہر حضرت یوسف کا دیدار بھی کرنا ہے، تمہیں دونوں کام کرنے۔ کہا ٹھیک ہے کر لیں گے، کیا پریشانی کی بات ہے، کوئی دقت نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا کہ جیسے ہی میں کہوں گی شروع تو تم نیبو کاٹنا شروع کرنا، اور اسی وقت حضرت یوسف سے بھی بات کر لی کہ جیسے میں کہوں کہ شروع تو اب آگے سے نکل جانا، بات کنفرم ہو گئی۔ اب وہ ساری سہیلیاں جمع ہو گئیں، ہاتھ میں نیبو، دوسرے ہاتھ میں چھری، تیار، ادھر حضرت یوسف نکلنے کو تیار، حضرت زلیخا نے فرمایا شروع اسٹارٹ، ادھر حضرت یوسف نکلے، ادھر ان عورتوں نے نیبو کاٹنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ وہ جیسے ہی نکلے اور انہوں نے نیبو کاٹنا شروع کیا تو پہلے تو نیبو کاٹا، اس کے بعد انگلیاں کاٹی، ایک انگلی کاٹی، دوسری انگلی کاٹی، تیسری انگلیاں کاٹتی چلی گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھتے دیکھتے انہیں نہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے کا پتہ چلا۔ اور ایک بات بتاؤ، جب انگلیاں پہلے تو نیبو کٹا، نیبو کٹنے کے بعد انگلیاں کٹی، تو جب وہ نیبو کا رس انگلیوں میں گیا ہوگا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ نیبو کٹا، انگلیاں کٹ گئی، مگر ان خواتین کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت۔ اب میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان عورتوں کو انگلیوں کے کٹنے کا پتہ نہیں چلا۔ ارے ہمارا تو ہلکا سا ذرا کٹ لگ جاتا ہے نا تو کرتے کرتے پھرتے ہیں ہم، کبھی کپڑا لپیٹ رہے ہیں، کبھی بینڈیڈ لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ہلکا سا اگر کٹ جائے، ہلکی سی انگلی کٹ جائے، مگر وہاں پوری پوری انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ارے حضرت یوسف علیہ السلام بھلے کتنے خوبصورت ہوں مگر ان کا حسن و جمال بھی صدقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کے صدقے میں حضرت یوسف حسین اور جمیل بنے۔ تو ذرا سوچو کہ جب پیارے نبی کے صدقے میں بننے والے حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھتے دیکھتے نیبو کٹنے کے بعد انگلیاں کٹ گئی مگر پتہ نہیں چلا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ پاک، ان کا چہرہ پاک
ایمان والے کے سامنے ہوگا، روح جسم سے نکلے گی، تکلیف ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، مگر ایمان والا اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی کو دیکھنے میں اتنا مست ہو جائے گا کہ اسے روح کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کی روح کے نکلنے کی سختی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عزیز و جمیل انہیں بنایا ہے کہ جب نزع کا وقت ہوگا، پریشانی کا وقت ہوگا، دنیا سے جانے کا وقت ہوگا، تکلیف کا وقت ہوگا، مگر پیارے آقا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ اچھا مر گئے، مرنے کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ قبر کی۔ قبر آپ کبھی احساس کیجئے گا کہ گھر کے سب لوگ اگر دعوت میں چلے جائیں اور کوئی ایک آدمی گھر میں اکیلا رہ جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کیا حالت ہوتی؟ اگر بلی بھی کہیں پر کود جائے گی نا تو آدمی ایک دم یوں کرتا کہ پتہ نہیں ڈکیت تو نہیں آ گیا، ذرا ذرا سی آہٹ تکلیف دیتی ہے، اور کوئی بھی نہیں آئے، تنہائی اور اندھیرا یہ خود ہی ایک ستانے والی چیز ہے۔ تنہائی آدمی کو بہت ستاتی ہے، اور تنہائی کے ساتھ ساتھ اندھیرا بھی ہو تو آدمی کی تکلیف میں، آدمی کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سوچو کہ آپ بھلے گھر میں اکیلے ہو، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے چھجے پر ہمارے چچا بیٹھے ہیں، آپ پورے گھر میں اکیلے ہو، تنہا ہو، تنہائی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، لائٹ بھی نہیں آ رہی، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے چھجے پہ ہمارے چچا بیٹھے ہیں، تایا بیٹھے ہیں، ہمارا بھائی بیٹھا ہے۔ بتاؤ اب آپ کو گھبراہٹ ہوگی؟ نہیں۔ اب آپ کو پریشانی ہوگی؟ یہ فیکٹ ہے کہ آدمی تنہائی سے گھبراتا ہے، آدمی اندھیرے سے گھبراتا ہے، آدمی اکیلے پن سے گھبراتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا کوئی ہے، میرا اپنا کوئی ہے، اب گھبراہٹ نہیں ہوتی، اب پریشانی نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں اور آپ خود سوچو، کیا قبر سے زیادہ تنہائی کی جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا قبر سے زیادہ اندھیری اور تاریک جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ نہ وہاں پر چاند کی روشنی، نہ وہاں سورج کی روشنی، نہ وہاں پر موبائل کی روشنی، نہ وہاں پر بلب کی روشنی، کچھ نہیں۔ میاں حالت تو یہ ہے کہ جب مردے کو رکھنے کے بعد تختے لگاتے، پٹاؤ لگاتے ہیں نا، تو سوراخ ڈھونڈتے ہیں کہیں سوراخ تو نہیں رہ گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوراخوں کو ڈیلوں سے بند کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی سوراخ نہ رہ جائے، بالکل بند کر دیا گیا۔ تنہائی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، سب کچھ ہے، کتنا گھبراہٹ ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے اندر تو مردہ ہی رہیں گے، جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نا، اس کے بعد جب قبر تیار ہو گئی اور اتنا وقت گزر گیا کہ چلنے والا 40 قدم چلا جائے، چاہے کوئی نہ جائے، سب بیٹھے رہیں وہاں پر، سب کھڑے رہیں، لیکن اگر اتنا وقت گزر جائے نا کہ چلنے والا 40 قدم چلا جائے، تو پھر فرشتے آتے ہیں اور مردے کو جگاتے ہیں، زندہ ہو جاتا ہے۔ 40 قدم کے چلنے کے وقت کے بعد، ارے مان لیجئے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ مان لیجئے، وہ مردہ پھر مردہ نہیں رہتا، زندہ ہو جاتا ہے۔ اب زندہ ہے، ہر طرف اندھیرا، ہر طرف تاریکی، اور ایسے میں فرشتوں کا آنا، فرشتے جو آتے ہیں وہ کوئی آرام سے نہیں آتے، بلکہ قبر کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر سوال شروع، من ربو کا، تیرا رب کون ہے یہ بتا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا یہ بتا، سوال شروع۔ تنہائی کا ہے، موقع اکیلے پن کا ہے، موقع تاریکی کا ہے، اندھیرا بھی ہے، اکیلا پن بھی ہے، تنہائی بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ بھائی تھا چلا گیا دفن کر کے، باپ تھا چلا گیا دفن کر کے،
بیٹا تھا چلا گیا دفن کر کے، اولاد تھی چلی گئی، رشتہ دار تھے چلے گئے، کوئی نہیں رہا، اب مردہ، اب آدمی اکیلا ہے، اب انسان اکیلا تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ پریشانی کی جگہ ہے کہ نہیں؟ گھبراہٹ کی جگہ ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ اکبر، ناز کرو کہ تم پیارے نبی کے امتی ہو۔ بے شک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت، میں حدیث شریف کا مضمون بیان کر رہا ہوں، وہ وقت کہ جب قبر میں تنہائی ہوتی ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اکیلا پن ہوتا ہے، کوئی عزیز ساتھ نہیں ہوتا، کوئی روشنی نہیں ہوتی، تاریکی ہوتی ہے، مردے کے ساتھ گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس وقت میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کی گھبراہٹ کو، تنہائی کو، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک ایمان والے کی قبر میں تشریف لے آتے کہ میرا امتی ہے اکیلا ہے، میرا امتی ہے تنہا ہے، تاریکی سے گھبرا رہا ہے، اپنے امتی کی گھبراہٹ کو، اس کی تنہائی کو دور فرمانے کے لیے کملے والے آقا ایمان والے کے قبر میں تشریف لے آتے۔ تو چاہے آخری دم کا معاملہ ہو، دم نکلنے کا وقت ہو، نزا کا وقت ہو، چاہے قبر کی تنہائی اور اکیلے پن کا وقت ہو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور چاہے حشر کا معاملہ آ جائے، حشر میں چاہے میزان کا معاملہ آ جائے، چاہے پل صراط کا معاملہ آ جائے، جب پیاس سے آدمی تڑپ رہا ہوگا، تو چاہے پیاس بجھانے کا معاملہ آ جائے، ہر جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کام آنے والے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، میں شعر پڑھ رہا تھا کہ کام آئے گا جو نزع میں مرقد میں حشر میں، کام آئے گا جو نزع میں مرقد میں حشر میں، میری نظر میں نام ہے بس ایک رسول کا، میری نظر میں نام ہے بس ایک رسول کا۔ باتوں باتوں میں 12 بجنے والے، مجھے احساس نہیں رہا، آپ کا کافی وقت لے لیا۔ بعدی امام سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، ترجمہ اردو اور ہندی میں بھی کیا، 3000 سے زیادہ نعتیں بھی لکھی، منقبتیں لکھی، 150 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی، بہت نوازا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں۔ تو انہی کا یہ کلام ہے، مقطع سماعت فرمائیں اور اسی کے ساتھ ہمارا بیان بھی مکمل ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ کس لیے نوازا ہے؟ بھئی ہر نوازش کی وجہ ہوتی ہے نا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا نوازا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ترقیوں کا ہے یہ راز انتخاب، میری ترقیوں کا ہے یہ راز انتخاب، دامن مجھے نصیب ہے آل رسول کا، دامن مجھے نصیب ہے آل رسول کا۔ وہ خود بھی آل رسول تھے، وہ خود بھی آل رسول، آل رسول رسول پاک کی اولاد،
وہ خود بھی رسول پاک کی اولاد تھے، اور وہ جن سے مرید تھے، جن کا دامن ان کے ہاتھوں میں تھا، وہ بھی آل رسول۔ تو دامن مجھے نصیب ہے آل رسول کا، کام آئے گا ہمارے وسیلہ رسول کا۔ کھڑے ہو جائیں۔